کون آیا؟ فقط ایک جماعت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی، جس نے ناموس رسالت کا پہرا دے کے روڈوں پہ احتجاج کیا، ادھیکاریوں پہ احتجاج کیا، کلکٹر کے یہاں احتجاج کیا، ہم نے منصور میں اکٹھے ہو کے کلکٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب چندے کی باری آتی ہے تو دھندے کرنے سب آتے ہیں، جب رسول اللہ کی باری آتی ہے تو تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہم تو جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں، ہم جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ان کے نام پر اپنی جانیں بھی قربان کیا کرتے ہیں۔ بہرحال بات آگے نکل جائے گی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے کہ جس دن سے میں اس گھر میں آئی میرے گھر کا حال یہ ہو گیا، مجھے کنکر بھی سلام کرتے ہیں، مجھے پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی، ایک دن میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ چلی گئی، میرے ہاتھ میں ڈول تھا، میں لائن میں لگی ہوئی تھی، میں نے اپنا ڈول ڈال دیا، پانی نیچے چلا گیا تھا، میں نے پیشانی کو جھکایا اور پانی کو دیکھنے لگی کہ پانی کدھر چلا گیا ہے، کتنا نیچے چلا گیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میری پیشانی کا نور چمکا اور پانی پر پڑا، پانی ہچکو لے لے کے اوپر آ گیا۔ کہتی ہے سلام کرنے لگا، اور کیا کہتا ہے؟ کسی عاشق نے کہا تھا اپنے انداز میں، او سلام تجھ کو بھی آمنہ، او سلام تجھ کو بھی آمنہ، تیری گود کو بھی سلام ہو۔ اے آمنہ ہم تجھے بھی سلام کرتے ہیں، تیری گود میں جو لال ہے اس پر بھی درود پڑھتے ہیں، اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے نبی کی ہے۔ بہرحال مجھے میلاد سنانا ہے، آؤ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی یہی رات ہے، یہی رات ہے، آدھی گزر گئی ہے، آدھی گزر گئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پلنگ پہ بیٹھی ہوں، سوچ رہی تھی یا میرے اللہ، بچے کی پیدائش کے وقت دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک تو کمرے میں اجالے کا ہونا ضروری، بھئی پتہ چلے لڑکا آیا ہے یہ لڑکی، پتہ چلے کالا آیا ہے یہ گورا، چاند آیا ہے یہ سورج۔ حالانکہ ماں اس چیز کا نام ہے، اگر کالا بھی آتا ہے تو چاند بتاتی ہے، کالا بھی آئے تو چاند ہی بتاتی ہے۔ لیکن کہتی ہے مجھے فکر تھی میرے کمرے میں جو چراغ تھا اس چراغ میں تیل بھی موجود نہیں تھا جو اجالا ہو جائے۔ اللہ اکبر، جو ساری کائنات کو ایمان کی دولت سے روشن کرنے آیا تھا اس کے مکان میں جلانے کے لیے ایک چراغ تیل بھی نہیں ہے۔ اے غریب اپنے مقدر پہ ناز کر لینا، اگر تم غریب بنے ہو تو تم غریبوں کا امام میرا آقا بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر غریبی میں زندگی گزر رہی ہے تو دل کو مایوس مت کرنا، میرے آقا نے فرما دیا ہے اگر تمہیں فاقہ ہو جائے تو محمد کی زندگی کو دیکھ لینا، اگر تم پہ کپ لینا ہو زیادہ تو میری زندگی کو دیکھ لینا، مکان میں اندھیرا ہو تو میری زندگی دیکھ لینا، اگر تمہیں مصیبت آئے تو میری زندگی کو پڑھ لینا، اگر میری زندگی کو سامنے رکھ کے تم نے صبر کر لیا، کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی 12ویں شب ہے، حضرت آمنہ اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی کمرے میں ہے، کہتی ہیں اچانک سے یہ سوچ رہی تھی، اور دوسری چیز کیا چاہیے؟ دوسری چیز کسی دائی کا ہونا ضروری تھا۔ دائی کا؟ حضرت نے ابھی نعتیہ کلام میں اشارہ بھی کیا تھا، دائی کا ہونا ضروری تھا۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ کہتی ہے دو چیزیں فکر میں تھی، میں اپنے مکان پہ لیٹی تھی، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، یعنی کہ رات جانے والی تھی۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے مکان کی دیواریں پھٹ گئیں، اچانک سے میں نے دیکھا میرے مکان کی دیواریں پھٹنے لگی اور ان میں سے نور نکلنے لگا، ان میں سے نور چھلنے لگا، ان میں سے نور آنے لگا۔ نور آیا تو میرے دل کو تسلی ہوئی، میرا مکان روشن ہو گیا، میرا مکان روشن ہو گیا۔ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان پھٹی دیواروں میں سے بڑے لمبے قد والی 4 عورتیں آ گئیں، ایک اما ہوا آ گئی، ایک حضرت حاجرہ آ گئی، ایک حضرت آسیہ آ گئی، اللہ اکبر، اور حضرت عیسیٰ کی امی مریم تشریف لے کے آئی۔ میں ایک زبان ہو کے کہا تھا ہم تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں، کس چیز کی مبارکباد دینے آئے؟ کیا اس لیے مبارکباد دینے آئے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں کائنات
کی سارے ذرے ذرے کا مالک، کائنات کے ہر نبی کا امام، امام الانبیاء، ختم نبوت کی مہر لے کے تیری گود میں آنے والا ہے، مبارکباد دینے والوں میں پہلا نام ہمارا شامل ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں آئے پہلے وہ مبارکباد دینے کو بھی اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی؟ بڑے بڑے تاج والے آتے ہیں، بڑے بڑے مہاراجا آئے ہیں، لیکن ان کے زمانے ان کے تاج تھوڑی دیر چمکے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا تاج ہے کہ جب سے اللہ نے چمکایا ہے چمک رہا ہے، اور تا قیامت چمکتا رہے گا، اور قیامت میں بھی چمکتا رہے گا۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، ایسے شان والا آ رہا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، کہتی ہے مبارکباد دے کے چلی گئی، لیکن دل میں یہ بات تھی، دل میں یہ بات تھی، کاش کوئی دائی ہوتی۔ کیا ہوتی؟ کوئی دائی ہوتی اور وہ میری مدد کرتی، وہ مجھے کسی کام میں ہاتھ بٹاتی۔ حالانکہ